الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک ہیلتھ چینل کے ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم معلومات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کیسے جمع ہوا۔ تو جو آنکھ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، جو کان اس آواز کو سن رہے ہیں، ان سننے والے کانوں اور دیکھنے والی آنکھوں کو انتہائی ادب اور احترام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمہور مفسرین کرام اور تمام ارباب تحقیق اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ قرآن کریم ماہ رمضان المبارک اور شب قدر میں یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا۔ اسی کی تائید قرآن کریم اور صریح و صحیح احادیث سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم خود بیان فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ایک اور جگہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ مسند امام احمد اور شعب الایمان اور بہیقی شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توریت شریف کا نزول اور رمضان کو اور انجیل کا 13 رمضان کو، توریت شریف کا نزول 6 رمضان کو ہوا اور انجیل شریف کا 13 رمضان المبارک کو، اور زبور کا 18 رمضان المبارک کو، اور قرآن کریم کا 24 رمضان المبارک کو نزول ہوا۔ اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ 24 گزر کر 25ویں شب کو نزول قرآن پاک ہوا۔ تو اسی طرح ابو عبداللہ حاکم مستدرک میں بطریق منصور عن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم یک بارگی آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور ستاروں کے غروب کی جگہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکے بعد دیگرے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل فرمایا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک آتا رہا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی چمڑے پر، کبھی کھجی کے پھڑوں پر، اور کبھی لکڑی کے ٹکڑوں پر، کبھی چمڑے پر، اس طرح کر کے قرآن پاک لکھا جاتا رہا، اور پھر بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسے ایک کتاب کی شکل دی گئی، تمام نسخے ایک ہی جگہ جمع کر دیے گئے۔ تو پیارے عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نسخے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یکے بعد دیگرے ہم کلامی فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی مکہ میں اتارا،
اور قرآن پاک مکہ شریف میں لکھا گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے بستر پر تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو قرآن پاک بنا کے نازل فرمایا اور قرآن پاک لکھا گیا۔ تو پیارے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں میں تلوار پکڑی اور غزوہ بدر میں تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی اس ادا کو بھی قرآن پاک بنایا، یعنی کہ محبوب کے ساتھ جو ہم کلامی فرمائی، محبوب کی تلوار اٹھانے کی جو تعریف کی، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت اٹھا کے پھینکی، کنکریاں اٹھا کر پھینکی، ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف بنا کے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ تو پیارے عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں بزرگوں، یہ ساری کی ساری جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے درمیان گفتگو ہوئی اسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے، مکمل کے مکمل قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوصاف ہیں، اور پچھلی امتوں کے اوصاف ہمارے لیے سبق بنا کے پیش کیے گئے تاکہ ہم اس سے درس عبرت حاصل کر سکیں۔ جن قوموں پر انعام ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، ان کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا تاکہ ہم نیک اعمال میں آگے بڑھیں، اور جن قوموں کو تباہ کیا گیا، جن پر عذاب نازل کیا گیا، وہ اس لیے بتایا تاکہ ہم اس بات سے عبرت پکڑیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے، بہت ہی قریب چند دنوں کی مسافت پہ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ پتہ نہیں کون کون خوش نصیب اس ماہ سیام کے فیوزات و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے گا۔ تو جس کو بھی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو، لیکن جسے بھی نصیب ہو اسے چاہیے کہ ماہ سیام المبارک میں، ماہ رمضان المبارک میں، اس ماہ مقدس میں تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرے، تسبیحات کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، بخشش مانگے، اس کی رحمت مانگے، اس کا فضل مانگے، اور اس سے نجات مانگے، اس سے ظلم و ستم سے چھٹکارا مانگے، اس سے دیگر امت مسلمہ کے لیے بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت مانگے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔